ہر حوالے سے یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اس حوالے سے آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کو اس بارے میں کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے. اس کے لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس فی الفور ہم نے بلایا. جو بھی نکات طے ہوں گے اس کو پر انشاءاللہ ہم عید کے بعد APC بلائی جائے گی. اور اپوزیشن کا عید کے بعد APC بلانے کا اعلان. حکومت سے جان چھڑانا اولین ترجیح. مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات میں فیصلہ. کرکٹ کے میدان میں بتا دوں گا. اپوزیشن لیڈر کا امپائر سے متعلق سوال پر جواب. ناجائز نااہل حکومت مسلط ہے. سربراہ JUI. کورونا کی وجہ سے ملک کی سیاست میں کچھ جمود سا آیا, کچھ خاموشی سی آئی, لیکن اب ہم نے اس خاموشی کو توڑنا ہے. اب یہ خاموشی مزید برقرار نہیں رہے گی, اور جو موقف تمام سیاسی جماعتوں نے آزادی مارچ کے پلیٹ فارم سے دیا تھا اس کو ہم نے مزید اب آگے بڑھانا ہے. ایک کرپٹ سے دوسرے کرپٹ تک پیغام رسانی اب مولانا کی کل سیاست. ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے والوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کو آج NRO مل جائے یہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل. شریف کو اس طرح نہیں ہوتا ٹائی اور سوٹ لگا کے یہاں پہ آ جاتے ہیں, 2-3 الفاظ انگریزی کے بول لیتے ہیں اور اس طرح بڑا خود کو ارسطو سمجھنے لگتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. اسپیکر صاحب حقیقت یہ ہے کہ بائی کو ٹھیکے نوازے گئے, ریکارڈ ہے, کیس میں دے چکا ہوں. قومی اسمبلی کے اجلاس میں مراد سعید اور احسن اقبال میں زور کا جوڑ. دونوں رہنماؤں کے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے. ملتان سکھر موٹر وے میں گڑبڑ پر جواب دینا پڑے گا. وزیر مواصلات. ثابت ہو جائے تو اللہ مجھے غارت کر دے ورنہ مراد سعید کو کرتے احسن اقبال. اگر احسن اقبال نے ملتان سکھر موٹر وے پر 5 روپے بھی رشوت لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو غارت. یہاں پر جواب دے کہ اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہے یہ بیان دے کہ احسن اقبال نے 50 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو غارت کر دے. موسلادھار بارش, ندی نالے آؤٹ آف کنٹرول. کراچی میں پانی پھر سر سے گزر گیا. گلی محلے اور سڑکیں ڈوب گئیں. ضلع وسطی, شرقی اور غربی میں کئی علاقے زیر آب. کہ الیکٹرک بھی شہریوں کے تحفظ میں ناکام. کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق. کراچی کے مخصوص علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور حال دیکھ سکتے ہیں کہ نالا بکل چکا ہے اور اس وقت تمام آبادی کے گھروں کے اندر مکمل پانی بھر چکا ہے. پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے. نہ یہاں کے MNA نہ یہاں کے MCA کوئی کسی کے لیے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کوئی نالا لائی نہیں ہے, یہ کوئی نہر نہیں ہے, کوئی دریا سندھ نہیں ہے. یہ آبادی کے اندر گزرنے والا نالا ہے جو کہ لوگوں کے لیے موت کا سامان بن چکا ہے. بارش سے اورنگی ٹاؤن کا برا حال. 5 فٹ تک پانی. مدرسے کے بچے بھی پھنس گئے. فلاحی ادارے مدد کو پہنچے. گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں تیرتی رہیں. گھروں کو ڈوبتا دیکھ کر شہری پھٹ پڑے. حکمرانوں کو جگانے کے لیے دہائیاں. یہ پانی دیکھ لو کتنا پانی بہ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اوپر سے کہتے ہیں PTR بولتے ہیں ہمارا کراچی ہے, MQ والے بولتے ہیں ہمارا کراچی. کس کا کراچی ہے؟ کسی کا کراچی نہیں ہے. یہاں کے جو بلدیاتی ادارے ہیں, وزیر اعظم ہیں, چیخ کے میڈیا پہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں؟ کیا کرا؟ کچھ بھی نہیں کرا. جو پیسہ آیا وہ سب ڈبہ. یہاں جب بھی بارش ہو جاتی ہے کوئی انتظامیہ نہیں آتی اور یہاں کا یہی حال ہوتا ہے. یہ 2 جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا, قربانی کی عید کا, اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا. ہماری آگی معاشیت کو نقصان پہنچا اس سے. اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کامیاب. پاکستان میں کورونا کی وبا پر قابو پا لیا. وزیر اعظم مطمئن. عید پر عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت. بے احتیاطی کی تو وبا پھر سے زور پکڑ سکتی ہے. عید اور محرم خیریت سے گزر گئے تو ریسٹورانٹس, شادی ہالز
اور تعلیمی ادارے کھول دیں گے عمران خان۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب میں لاک ڈاؤن، صوبے میں 5 اگست تک تمام مارکیٹس بند، میڈیکل سٹورز، ٹائر پنکچر شاپس، آٹا چکی، کوریئر سروسز، ہوٹلز پر ٹیک اوے ہوم ڈیلیوری 24 گھنٹے جاری رہے گی۔ سبزی، کریانہ، بیکری، دودھ دہی اور گوشت کی دکانوں کو رات 12 بجے تک کاروبار کی اجازت، پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی رہے گی۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ شاہ محمود قریشی کا پاکستان، چین، افغانستان، نیپال کے وزرائے خارجہ کانفرنس سے خطاب۔ I wish to introduce a bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020. کلبھوشن یادیو سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش، بھارتی جاسوس کو اپیل کا حق دیا جا سکے گا، آرڈیننس کلبھوشن کو فائدہ دینے کے لیے لایا گیا، اپوزیشن کا الزام۔ وزیر اعظم کا شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا بڑا فیصلہ، انکوائری کمیشن رپورٹ پر نیب، ایف بی آر، ایس ای سی پی، ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم، ملک بھر کی شوگر ملز کا آڈٹ کرنے اور 90 روز میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاک وسائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی ملاقات، باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سپہ سالار سے رحمان ملک کی بھی ملاقات۔ کورونا وبا کے باوجود تھر بلاک میں مائننگ اور 1320 میگا واٹ کے پاور پلانٹ پر کام تیزی سے جاری، ملازمت کے خواہش مند درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں، چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ۔ سونے کے دام چھونے لگے آسمان، نرخ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، فی تولہ مزید 5,100 روپے مہنگا، قیمت 1,23,800 روپے ہو گئی۔ پابندی ہٹاؤ پب جی چلاؤ، ویڈیو گیم کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں گونج، پی ٹی اے کا خودکشی کے واقعات کی تحقیقات تک بندش کر۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو چکا ہے۔ 5 اگست تک مارکیٹس اور شاپنگ مالز بند رہیں گے، میڈیکل سٹورز، سبزی، کریانہ، بیکری، دودھ دہی کی دکانیں البتہ کھلی رہیں گی۔ ہوٹلز پر ٹیک اوے ہوم ڈیلیوری 24 گھنٹے جاری رہے گی، جبکہ تاجر ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے اس لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا ہے اور کاروبار جاری رکھنے کا ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ تو کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب میں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن، اور 5 اگست تک تمام مارکیٹس اور شاپنگ مالز اب بند رہیں گے، صرف میڈیکل سٹور، سبزی، کریانہ، بیکری اور دودھ دہی کی دکانیں ہی کھلی رہیں گی۔ ہوٹلز پر ٹیک اوے ہوم ڈیلیوری 24 گھنٹے جاری رہے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی، پاکستان نے وبا پر قابو پا لیا ہے، عید پر عوام محتاط رہیں ورنہ وبا لوٹ آئے گی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ عید اور محرم الحرام خیریت سے گزر گئے تو ریسٹورانٹس، شادی ہال اور تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی ہے، پاکستان نے وبا پر قابو پا لیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں عید پر بہت احتیاط کرنا ہوگی ورنہ وبا لوٹ آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اپوزیشن نے عید کے بعد اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا، حکومت سے جان چھڑانا اولین ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے امپائر سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ کرکٹ کے میدان میں بتائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ناجائز اور نااہل حکومت ہم پر مسلط ہے۔ ہر حوالے سے یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کو اس بارے میں کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے۔
اس کے لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس فلفور ہم نے بلایا. جو بھی نکات طے ہوں گے اس کو پر انشاءاللہ ہم عید کے بعد APC بلائی جائے گی اور اس میں پھر اپوزیشن پارٹیز ہیں غور و فکر کر کے اپنا ایک مکمل مربوط ایک جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی. اب اس سے جان چھڑانا وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ اولین ضرورت ہے. کورونا کی وجہ سے ملک کی سیاست میں کچھ جمود سا آیا, کچھ خاموشی سی آئی, لیکن اب ہم نے اس خاموشی کو توڑنا ہے. اب یہ خاموشی مزید برقرار نہیں رہے گی اور جو موقف تمام سیاسی جماعتوں نے آزادی مارچ کے پلیٹ فارم سے دیا تھا اس کو ہم نے مزید اب آگے بڑھانا ہے. کوئی کسی پارٹی کو دوسرے سے یہ شکایت نہ ہو کہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ذرا کمزور تھی یا آپ پیچھے تھے. سب یکساں طور پر ایک بھرپور قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے. امپائر کون ہے؟ آپ امپائر وضاحت کرتے کون ہے؟ نہیں آپ بتا دیں بغیر یہ فیصلہ کیا آپ بتائیں امپائر کون ہے. کرکٹ کے میدان میں آئے تو بتاؤں گا آپ کو امپائر. معاون خصوصی شہباز گل نے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا کی بے روزگاری نے انہیں ڈاکیے کا کردار ادا کرنے پر مجبور کیا. ایک کرپٹ کا پیغام دوسرے تک پہنچانا فضل الرحمان کی کل سیاست ہے. یہ بھی کہا کہ شہباز شریف تو نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ تک نہ پہنچ سکے. شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ مولانا ناکام دھرنے کی خفت مٹانے کے لیے 73 کے آئین کے تناظر میں پریشان ہیں. شہباز شریف پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت خطے میں سب سے کم ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں کہا کہ اگر انہیں آج NRO مل جائے تو یہ مولانا فضل الرحمان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا کہ مولانا صاحب ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے والوں کے کمیشن ایجنٹ بن کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.